یوم عاشور پر شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو سلام۔ ملک کے مختلف شہروں میں عاشورہ کے جلوسوں میں عزاداری، سینہ کو بھی مجالس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی رفقا کی عظیم قربانی کا ذکر۔ راولپنڈی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر گامزن۔ کراچی میں بھی مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ پشاور اور کوئٹہ میں موبائل فون سروسز معطل، کراچی میں جلوس کے راستوں پر موبائل فون سروس بند، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں عاشورہ کے جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ روہڑی میں طویل دورانیہ کان اور ڈھالا تعزیہ جلوس اپنی تیسری اور آخری منزل کے لیے برآمد۔ جلوس شہداء قبرستان ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ حیدرآباد، لاڑکانہ، مٹیاری، جیکب آباد میں بھی ماتمی جلوس۔ پنجاب میں ملتان، فیصل آباد، جھنگ، جہلم، راجن پور، حافظ آباد اور سرگودھا میں جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ آٹک میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد۔ بانو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی علم ذوالجناح کے جلوس برآمد کیے جا رہے ہیں۔ گلگت اور میرپور آزاد کشمیر میں مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن۔ یوم عاشور پر اپنے پیغام میں صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ امام حسین کا پیغام ظلم و جبر کے سامنے نہ جھکنے اور حق کی خاطر ہر قربانی دینے کا ہے۔ ملک کو درپیش چیلنجز کے تناظر میں ہمیں بطور قوم حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اگر ہم کربلا کی روشنی میں اپنا راستہ طے کریں تو پاکستان فلاحی اور خوددار ریاست بن سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ معرکہ کربلا کا پیغام ہے کہ اعلیٰ اسلامی اقدار اور اصولوں کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ ہمیں امام حسین کی عظیم قربانی کے فکر و فلسفے سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے معاشرے میں انصاف اور امن قائم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ مٹانے والے خود مٹ گئے، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ شہداء کربلا کی یاد ابد مظلوم قوموں کو حوصلہ اور ولولہ عطا کرتی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کربلا کا واقعہ ہمیں ایثار، قربانی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ امام حسین اور رفقا کی قربانی ظلم کے خلاف جدوجہد کی روشن مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں آمد، سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہا محرم کے دوران امن و امان اور شہریوں کی سہولت ترجیح ہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں، ڈرونز اور کنٹرول روم سے جلوس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی تلہ گنگ میں جلوس میں شرکت۔ کہا اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند نہیں کی، امن و امان بھی برقرار رہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کی پوری ٹیم خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ یوم عاشور پر مختلف شہروں میں عزاداروں کے لیے کہیں ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں تو کہیں حلیم، بریانی اور لنگر۔ حیدرآباد میں چکن اور مٹن کے قیمہ بھرے پراٹھوں اور رول کا لنگر۔ گجرانوالہ میں حلیم اور بریانی کے ساتھ زردہ بھی تیار کیا گیا۔ رحیم یار خان میں جلوس کے شرکاء اور عزاداروں کے لیے حلیم، بریانی اور ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگائی گئیں۔ بہاول نگر میں گوشت اور دال کی 100 سے زائد دیگیں اور اسپیشل منڈا روٹی کا لنگر تیار کیا گیا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی 5 منزلہ عمارت کا ملبہ اٹھانے کا کام تقریباً مکمل۔ آج 15 سالہ زید کی لاش نکالی گئی۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی۔ زید کے والد اور بھائی بھی اسی حادثے میں جاں بحق ہوئے۔ زید کے چچا اپنے بھائی اور بھتیجوں کو کھونے پر شدت غم سے نڈھال۔ حکومت پر عمارت خالی کرنے کے لیے کوئی نوٹس نہ دینے کا الزام، امداد کی بھی اپیل۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 16 مرد، 10 خواتین اور ایک 1.5 سالہ بچی جاں بحق ہوئی۔ حادثے کے 11 زخمی اسپتال لائے گئے، 10 کو طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا عمارت گرنے کے واقعے پر اظہار افسوس، ذمہ داران کو سزا دینے کی یقین دہانی۔ کہا کل حادثے کا شکار عمارت پر کمیٹی رپورٹس کا جائزہ لیں گے۔ کراچی میں 500 سے زائد خطرناک عمارتیں ہیں جن میں زیادہ تر ضلع جنوبی میں ہیں، ان کا متبادل حل ڈھونڈیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے شہریوں کو فلیٹ خریدتے وقت متعلقہ اداروں سے منظوری کی جانچ کرنے کا بھی مشورہ۔ کہا گزشتہ شب آگرہ تاج میں خالی کروائی گئی عمارت چند سال قبل ایس پی سی اے کی منظوری کے بغیر بنی تھی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا لیاری کراچی میں عمارت گرنے پر افسوس کا اظہار۔ کہا لیاری سانحے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی ہے، یہ لمحہ دکھ اور یکجہتی کا ہے۔ مشکل حالات میں کام کرنے والے ریسکیو اہلکاروں کو خراج تحسین۔
लियारी में इमारत के हादसे में सरकारी गफलत का इंकशाफ, हुकूमती लापरवाही मुतादिद जिंदगियां ले गई। इमारत 2022 में 3 मंजिला होने पर ही खतरनाक करार देकर तीसरी मंजिल गिराने का सरकारी फैसला हो चुका था, लेकिन फिर क्या जादू हुआ कि तीसरी मंजिल गिराने के बजाय 2 मंजिलें और तामीर हो गईं। लोग आबाद करके इन्हें जानते बूझते मौत के मुंह में धकेल दिया गया। जियो न्यूज़ ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की दस्तावेज हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक 2022 में इस इमारत को खतरनाक करार दिया गया और तीसरी मंजिल तोड़कर इमारत की बुनियादें मजबूत करने की तजवीज़ दी गई। 2023 से 2025 के दौरान सरकारी कागजों में ये इमारत 3 मंजिला ही रही, लेकिन हकीकत में ये 5 मंजिला बन चुकी थी। 12 बजे के टाइम पे आए, बोलते हैं खाली करें। मैं अपनी फैमिली लेके कहाँ जाऊँ? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो खुदा का खौफ आना चाहिए कि यार छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे हम लोग, इससे बताओ। और हमें टाइम दे रहे कि 2 घंटे 3 घंटे के बाप का राज चल रहा है किसी के। गैर कानूनी है तो इन्होंने इसके अंदर मीटर वगैरह ये वो, और केबीसी यहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं, 1000 बिल्डिंगें जो बनी हुई हैं, 8 माला। इन्होंने हर फ्लोर पे इन्होंने अंधा पैसा खाया। आज जो इंतजामिया उनसे क्यों नहीं पूछ रही? खाली करा रहे हैं हम, तो इस हालत में कहाँ लेके जाएंगे अपनी फैमिली, बताए ना। सरकारी स्कूल छोड़ो, प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, कोई जाएगा? कोई नहीं जाएगा। मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने। कराची, लियारी, आगरा ताज में 8 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। इंतजामिया ने खतरनाक करार देकर इमारत खालिद करवा ली। बिजली काट दी, पानी की टंकी तोड़ दी। रिहायशियों का एहतजाज, मुतबादिल रिहाइश देने का मुतालबा। कहा जब इमारत बन रही थी उस वक्त इदारे कहाँ थे? डीसी कराची साहब का कहना है कि मुतासरा रिहायशियों को स्कूल में मुंतकिल करने के लिए पेशकश की गई, मगर इमारत के रिहायशी अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि मुतासरा खानदानों को वापस अदायगी करवाएं। इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ठेकेदार भी नामजद। वाज़ेह रहे कि इमारत 2 साल कबल तामीर की गई थी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में बारिश। कहूटा में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में और दुकानों में दाखिल हो गया। मोहल्ला चाहत में घर की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, माँ बाप और 2 बच्चे जख्मी। रावलपिंडी में सैदपुर विलेज में सबसे ज्यादा 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में सुबह से वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 74 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। PDMA के मुताबिक 24 घंटों के दौरान पंजाब में बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। पेशावर में भी बारिश, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। PDMA के मुताबिक 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान हादसात में 5 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। मानसेहरा में बरसाती नाले में तुग़यानी मोटरसाइकिल सवार रैली में बह गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नौजवान शहबाज का ताल्लुक रावलपिंडी से था। वो कागवान से दोस्तों के साथ वापस रावलपिंडी जा रहा था। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशें और बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई। 27 सड़कें ताहाल लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। मकानात और गाड़ियां डूब गईं। दरख्त गिरने से रास्ते बंद। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टर के जरिए 850 अफराद को निकाला गया। गवर्नर ने सदर ट्रंप से वफाकी एमरजेंसी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस कहा। पाकिस्तान में भी चंद रोज़ कबल ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मुतासरा ख़ानदानों के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि नवीन मुहर्रम की तरह यौम आशूर पर भी अमन व अमान के लिए तमाम फोर्सेज और इंतजामिया हाई अलर्ट हैं। यौम आशूर पर मौसर इक़दाम किए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी मजहबी मुनाफरत और फ़िरका वारियत पर क्रैकडाउन जारी है। वज़ीर दाखिला का मुहर्रम में हिफाजती इंतजाम पर सिक्योरिटी इदारों को खिराज तहसीन। वज़ारत दाखिला के मुताबिक यौम आशूर पर पूरे मुल्क में 4000 से ज़ायद जुलूस निकाले जा रहे हैं। 5480 मजालिस होंगी। वज़ीर आज़म को मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल से मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि मुहर्रम के दौरान पंजाब की पूरी इंतजामिया मुतहरिक है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए साइबर पेट्रोलिंग फोर्स काम कर रही है। 638 वेबसाइट्स पर नज़र रखी जा रही है। हमें एक दूसरे के मसले का एहतराम करना है। सोशल मीडिया पर गुज़श्ता साल की निस्बत हालात बेहतर हैं। नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वाली 417 वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है।
امام حسین نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے خاندان کی قربانی دی. آج بھی مسلمانوں کا یزیدیت کے ہاتھوں خون بہہ رہا ہے. فلسطین کے لوگ کربلا کی یاد کو دہرا رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف عاشور کے جلوس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا پاکستان سمیت دیگر مسلم ممالک نے فلسطین کے حق میں آواز بلند کی. یوم عاشور پر مقبوضہ کشمیر میں اس قسم کی پابندیاں پہلے کبھی نہیں لگائی گئیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا یوم عاشور پر شہدائے کربلا کو خراج عقیدت. کہا یوم عاشور عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے. امام علی مقام نے ایسی تاریخ رقم کی جو رہتی دنیا تک جابر حکمرانوں کے خلاف مزاحمت کی علامت ہے. تمام مکاتب فکر کے درمیان رواداری، امن اور بھائی چارے کا فروغ ہی اس دن کا اصل پیغام ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے کہ شہدائے کربلا کی عظیم قربانی ہمیں حق اور سچ پر ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے. امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی شہادت سے دنیا میں عظیم مثال قائم کی. ناروال میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا کہ دشمن انتشار اور تقسیم پیدا کر کے ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے. ہمیں مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کو فروغ دینا ہوگا. احمد پور شرقیہ میں وین میں آگ لگنے کے واقعے میں زخمی ایک اور طالبہ دم توڑ گئی. جاں بحق طالبات کی تعداد 3 ہو گئی. جاں بحق ہونے والی طالبہ ملتان برن یونٹ میں زیر علاج تھی. حادثے میں 10 طالبات جھلس کر زخمی ہوئی تھیں. دریائے سوات میں 10ویں روز بھی لاپتہ بچے کی تلاش جاری. ریسکیو کے مطابق اب تک دریا سے 12 لاشیں نکالی جا چکی ہیں. 4 افراد کو بچا لیا گیا تھا. 27 جون کو دریائے سوات میں 17 افراد بہہ گئے تھے. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری. قابض انتظامیہ نے مقبوضہ وادی کے کئی علاقوں میں محرم الحرام کے جلوسوں پر پابندی لگا دی. 4 یا زائد افراد کے اجتماع پر پابندی عائد. غزہ پر اسرائیلی حملے جاری. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 78 فلسطینی شہید. چند ہفتوں میں غزہ میں امداد کے منتظر 743 فلسطینی شہید اور 4831 زخمی ہو چکے. اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق غزہ جنگ بندی تجویز پر بات چیت کے لیے مذاکراتی ٹیم آج قطر روانہ ہوگی. حماس کی تجویز میں تبدیلیوں کی درخواست قبول نہیں ہے لیکن مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. حماس پہلے ہی غزہ جنگ بندی کے لیے فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے پر رضامندی ظاہر کر چکی ہے. فلسطینی اہلکار کا کہنا ہے کہ انسانی امداد، رفح کراسنگ اور اسرائیلی فوج کے انخلاء کے ٹائم ٹیبل کی وضاحت پر تشویش برقرار رکھیں. برطانیہ کا شام سے تعلقات بحال کرنے کا اعلان. کسی بھی برطانوی وزیر کا 14 برس بعد پہلا دورہ شام. دمشق پہنچنے والے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا برطانیہ شام کے ساتھ تعلقات بحال کر رہا ہے. نئی شامی حکومت کی حمایت برطانوی مفاد میں ہے. شام کی مدد کے لیے 94 ملین پاؤنڈ دینے کا بھی وعدہ. 2011 کی خانہ جنگی کے بعد برطانیہ نے شام سے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے. امریکہ کے صدر ٹرمپ کی پالیسی سے ناراض ارب پتی ایلون مسک نے نئی سیاسی جماعت امریکہ پارٹی قائم کر دی. سوشل میڈیا پر نئی پارٹی کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے مسک نے امریکیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ ایک نئی سیاسی جماعت چاہتے ہیں، یہ پارٹی آپ کے پاس ہوگی. امریکہ پارٹی امریکی عوام کو آپ کی آزادی واپس دلانے کے لیے بنائی گئی ہے. ایلون مسک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں پیش تھے. ٹرمپ نے انہیں محکمہ برائے حکومتی کارکردگی ڈاج کا سربراہ بھی بنایا تھا مگر ٹرمپ کے بگ بیوٹیفل بل پر ایلون مسک نے شدید تنقید کی تھی اور اسے بدنما قرار دیا تھا. اسپین کے موجرکا ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کی پرواز میں خوف و ہراس. 18 افراد زخمی. برطانوی میڈیا کے مطابق ایئرپورٹ پر غلطی سے فائر الارم بجنے کے باعث مانچسٹر جانے والی پرواز روک دی گئی. خوف کے باعث مسافروں نے جہاز سے چھلانگ لگا دی. واقعے کی تحقیقات شروع. بالی ووڈ کے نواب سیف علی خان ہزاروں کروڑ روپے کے اثاثوں سے محرومی کے خدشے سے دوچار. مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے سیف علی خان اور ان کے اہل خانہ کو بھوپال میں 15,000 کروڑ روپے کے اثاثوں کا مالک قرار دینے کا فیصلہ منسوخ کر دیا. یہ اثاثے بھوپال کے مسلمان نواب کے تھے. ان کی بیٹی سابق پاکستانی سیکرٹری خارجہ شہریار محمد خان کی والدہ ساجدہ سلطان پاکستان چلی آئیں تو ان کی جائیداد کو دشمن کی جائیداد قرار دے دیا گیا. ساجدہ سلطان کی دوسری بہن سیف علی خان کی دادی تھیں. سیف علی خان کا
پچودی خاندان اسی دادی کی بنیاد پر ان اثاثوں کا دعوے دار تھا. اب یہ اثاثے کسے ملیں گے؟ ہائی کورٹ نے اس مقدمے کا پھر سے ٹرائل کرنے کا حکم دیا ہے. بلوائیو میں شروع ہونے والے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میں زمبابوے کا جنوبی افریقہ کے خلاف ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ. صرف 24 رنز پر دونوں اوپنرز کو پویلین پہنچا دیا. میچ کے پہلے دن کھانے کے وقفے تک جنوبی افریقہ نے 2 وکٹ پر 113 رن بنا لیے. جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے درمیان ہونے والی سیریز کے میچز جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے. اور فیفا کلب ورلڈ کپ کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل. کوارٹر فائنل میں ریال میڈرڈ نے بورشیا ڈورٹمنڈ کو 3-2 سے ہرا دیا. پی ایس جی نے بائرن میونخ کو 2-0 سے شکست دے کر فائنل 4 میں جگہ بنائی. دونوں ٹیمیں بدھ کو سیمی فائنل میں مد مقابل ہوں گی. منگل کو پہلے سیمی فائنل میں برازیلی کلب فلومینیز اور چیلسی کے درمیان مقابلہ ہوگا.